آج آپ سب لوگوں کو میں ساجد خان جدون صاحب کی طرف سے ڈیرہ محمد اعظم خان آمد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس تقریب کے ہمارے معزز مہمان خصوصی سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، سابق وفاقی وزیر اور عوام کے دلوں کی دھڑکن پاکستان مسلم لیگ صوبہ سرحد KPK کے صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، ان کے ساتھ مسلم لیگ نون ضلع ایبٹ آباد کے صدر اور سابق امیدوار قومی اسمبلی حاجی ملک محبت اعوان صاحب، دیگر رفقائے کار ذوالفقار جاوید عباسی صاحب، شوکت ہارون خان، ستار خان ایڈوکیٹ اور دیگر بہت سارے مسلم لیگی قائدین۔ وقت کم ہے کہ کل مسلم لیگ نون ضلع ایبٹ آباد کے جنرل سیکرٹری ذوالفقار جاوید عباسی صاحب اور میرے انتہائی دیرینہ دوست اور انتہائی دیرینہ بھائی ملک منصور اعوان صاحب، جو آج کی اس تقریب میں مسلم لیگ KPK کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، یہ صحرا، یہ کاوشیں اگر کسی شخص کی طرف جاتی ہیں تو وہ ملک منصور صاحب کی طرف جاتی ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئے۔ ساجد خان جدون صاحب کی طرف سے میں یہ بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ساجد خان جدون نہ صرف اس علاقے کی ایک معتبر، ایک بڑے معزز گھرانے کے اور اس علاقے کی ایک پہچان کی حیثیت رکھتے ہیں، جو کہ ہمارے سابق امیدوار بھی تھے۔ بات وہ اس طرح کرتے ہیں کہ باتیں سچی کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو کڑوی بھی لگتی ہیں، کچھ لوگوں کو اچھی بھی لگتی ہیں۔ اگر ان کے ساتھ دیگر پارٹیوں کا بھی رابطہ تھا، مگر آج انہوں نے یہ فیصلہ کیا اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ مشاورت کر کے وہ ایک بہت بڑے جلسہ عام میں انشاءاللہ باقاعدگی سے ہمارے جو قائدین یہاں پر سٹیج پہ تشریف فرما ہیں، ان کی مشاورت سے حسب روایت، جس طرح آپ لوگ گواہ ہیں کہ ہر الیکشن میں ڈیرہ محمد اعظم خان پہ یا یہاں پر سیاسی ایکٹیویٹیز کا یہ کیونکہ مرکز رہا ہے اور بڑے بڑے جلسے یہاں پر ہوئے ہیں، تو یہ باتیں ساجد خان خود کریں گے۔ آج میں تمام معززین کو، تمام عمائدین علاقہ کو اور ان کے ساتھ ہمارے جو مہمان باہر سے تشریف لائے ہیں، میں ایک بار پھر ڈیرہ محمد اعظم خان اور بالخصوص ساجد خان جدون صاحب کی طرف سے آپ کو صمیم قلب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ یہ جلسہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی ہم نے کوئی اس طرح کا پروگرام بنایا ہوا تھا، لیکن لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ تو ذوالفقار بھائی نے رات کو یہ بات کی تھی، یہاں پر بیٹھے تھے ہمارے ساتھ، کہ جی مختصر سا پروگرام رکھیں، مگر مرتضیٰ صاحب جہاں پر آئے، حاجی صاحب جہاں پر آئے اور قائدین مسلم لیگ آئے تو یہ مناسب نہیں ہوتا۔ لوگوں نے جب ان کا سنا تو وہ ان کے محبت میں یہاں پر تشریف لائے، ساجد خان کا پیار ہے۔ صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور آ کر اپنے مہمانوں کو خوش آمدید اشارت شمال۔ میں اپنے تمام مہمانوں کو بالخصوص مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کو، رات کو ذوالفقار صاحب نے مجھے کہا ہے کہ صبح ہم نے آ کے چائے پینی ہے آپ کے ساتھ، تو عباسی صاحب آئیں گے، تو کیونکہ میں نے یہ صرف محلے کے لوگ اور یہ کیے ہیں، جس دن کوئی بڑا جلسہ ہوگا میں بگڑا سے لے کے ٹنن تک اپنی قوم، برادری اور سب لوگوں کو انوائٹ کروں گا۔ میں اسی طرح روایتی جلسہ کروں گا جس طرح میں سارا زمانہ یہاں کرتا رہا ہوں، اور اس میں لوگ اعلانات بھی کریں گے۔ اور یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف میرے بھائی ہیں، میرے خاص لوگ ہیں۔ انشاءاللہ میں ان کو انوائٹ آج ہی ان کو کہتا ہوں یہ اعلان کریں، جس دن جلسے کا یہ اعلان کر کے جائیں کہ ہم نے فلاں تاریخ جلسہ کرنا ہے، اس میں صوبائی قیادت بھی ہو، اور ہمارے لیے، میرے لیے سب سے محترم ذوالفقار جاوید عباسی صاحب اور ان کے بھائی مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب ہیں، جن کی وجہ سے میں آج سے میں سیدھا کہہ دیتا ہوں کہ بار بار میں کیا بہانے کروں، میں آج سے مسلم لیگ نون کا کارکن ہوں، میں ان کے ساتھ چلوں گا۔
اور ڈیرہ محمد اعظم خان اس علاقے کا مسلم لیگ کا گڑھ ہوگا. ان سب کو میں ساتھ لے کے چلوں گا. یہ میرے ساتھ چلیں گے, میں ان کے ساتھ چلوں گا. میں سارا زمانہ گھوڑے دوڑاتا رہا ہوں, جیسے بازیاں کرتا رہا ہوں. میں باغ مارنے والا گھوڑا بھی نہیں ہوں. انشاءاللہ تعالی میں ان کا ساتھ دوں گا اور اپنی موت تک ان کا ساتھ دوں گا. عباسی صاحب کے والد صاحب کے ساتھ میرے والد کے تعلقات تھے. ان کے پاس میرا چاچا بیٹھا ہوا ہے, 12 سال ان کے ساتھ ممبر رہے ہیں یہ. تو میں انشاءاللہ آج سے میں سیدھا کہہ دیتا ہوں کہ میں مسلم لیگ نون میں ہوں, لیکن میں جلسہ عباسی صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ پورے فل اپنے تمام قیادت کو بلا کے یہاں جس قسم کا چاہیں گے میں اسی قسم کا جلسہ کروں گا انشاءاللہ. تو میں پھر ایک دفعہ ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے پاس جتنے لوگ آئے ہیں, جتنے میرے پاس بیٹھے ہیں, یہ ویسے بھی میرے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ ہم سارے علاقے میں کمپین بھی کریں گے, ان کا ساتھ دیں گے. اس علاقے میں چماٹ میں بھی جلسہ کراؤں گا, میں گڑی پھلگرائیاں میں بھی ان کا جلسہ کراؤں گا, وہاں کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں میر پور میں بھی جلسہ کراؤں گا, میں ہر جگہ جلسہ کراؤں گا, میں ہر جگہ جاؤں گا ان کے ساتھ. میری کوشش ہوگی کہ میں جانی مالی قربانی دوں. میں اپنی عہدہ دیتا ہوں ساجد خان جدود کو, ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ آج مناسب نہیں ہے. وہ بڑے جلسے میں کروں گا. جو ہمارا یہاں پہ انفراسٹرکچر پچھلے 15 سال میں تباہ ہوا ہے اس کی بات بھی کروں گا. میں عباسی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا جو فیڈرل گورنمنٹ کے کام ہوں گے وہ انشاءاللہ کریں گے, لیکن آج ان چیزوں کی ضرورت نہیں. آج صرف ٹی پارٹی ہے یہاں پہ, تو میں انشاءاللہ ان کو خود دعوت. میں اس علاقے کی ایک بڑی نامور شخصیت ہیں. ضلع کونسل ایبٹ آباد کے سابق ممبر رہے ہیں, 1 بار نہیں 2 بار اس علاقے کے چیئرمین رہے ہیں. میں دعوت خطاب دوں گا بنارس خان جدون صاحب کو, عباسی صاحب, محبوب اوان صاحب, ذوالفقار صاحب, دیگر میرے جتنے پرائے تھے بیٹھے دین, میرے پتریے بیٹھے دین. میں سارے خوش آمدید آختا ہوں اور سارے دا شکریہ ادا کردہ تھے آئیں. خاص کر کے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب ہیں اس واسطے کہ ساجد خان شروع پہ میرے نالے آہن لگے جی کوئی پروگرام ہے اس طرح مرتضیٰ صاحب دا میں حد لازمی بلاؤ اور لازمی انہاں نال تسی شامل ہو. جڑی سیدھی گل ہے. میں تساں نال گزارش کراں میرے تے دیکھو امور جڑے ہیں اس وقت پہلے شروع بیچ اللہ جنت الفردوس پہ جگہ عطا فرمائے. فرتموز خان کو وہ فوت ہو گئے ہیں. میرے بھائی تھے محمد نواز خان, ان کی سربراہی میں الیکشن بھی لڑتا رہا ہوں. ان کے والد صاحب کو میں نے 2 دفعہ اس وقت یعنی ان کے ساتھ میں ناد اس کے ساتھ میں چلتا. میں اپنی زبانوں میں بات کرتا کہ انہاں ناد میں توڑتا رہے ہیں اس لیے بھی اللہ دے حکم ہے. مارنے والے لوگ ہیں سارے جتنے نے میں اپنی زبانوں میں بات کرتا کہ انہاں دے والد صاحب نال اتنے نہ سن کام کیتے ہیں تے اے ایک ہیرا شخص سے تو ساندے سامنے ہے. اے آج بھی گل سنو اپنی سیٹاں دے نہیں تے میں تو سنگ صحیح گل دساں کہ میں انہاں کول کرے 10-15 دنوں بعد 20 دنوں بعد انہاں نے والد دے تعلقات دی وجہ تو وہاں لگ دے اچھے میں اتھے جلتا رہنا انہاں تے اتھے میں دیکھتا ہوں 400-500 آدمی انہاں دا اتھے آج بھی موجود ہے. اور سارے ایم پی اے جڑے سٹنگ ایم پی اے ہیں یا ایم این اے سب سے زیادہ کام آج بھی یہ کر دیں. تے انہاں دے جڑے سارے میں دساں کہ میں مبارکباد دینا ساجد خان بھی انہاں بھی اساں دی جتھے تک کوشش ہوئی اسی اللہ دے حکم نال سارے انہاں دی کوشش کر شیطان رجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام سٹیج پہ بیٹھے میرے بڑے بھائی جناب بنارس خان صاحب, ان کے ساتھ بیٹھے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب, اور آج کے میزبان آج کے دولہا جناب ساجد خان صاحب, دیگر ہمارے ساتھ آئے ہوئے تمام جتنے بھی معزز مہمان ہیں اور جو میزبان ہیں, آپ سب کو خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. جی السلام علیکم. آج کی تقریب کے حوالے سے میں
साजिद खान आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने इंतहाई ज़बरदस्त फैसला किया आज। आपने ये फैसला करके आपने ये साबित कर दिया है कि आप एक मज़्ज़ और अच्छे लोगों में से हैं। आपने ये जो फैसला किया है, आप एक ऐसी जमात में गए हैं जो आपके साथ ये सूट करती है। ये जमात, मैं आपको दिल की था गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। काफ़ी दिनों से हम आपके साथ हमारे राब्ते हैं। आपकी भी चाहत थी, हमारी भी चाहत थी, हम सब एक जैसे थे। आप हम जैसे थे, आप हमारे साथ ही अच्छे लगते थे। और आपने आज ये जो फैसला किया है, इसको मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपको कभी भी कोई मायूसी नहीं होगी इस जमात में आकर। तो मैं अब दावत खिताब दूंगा, आप सब लोग खड़े होकर उनका भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें। एबटाबाद की शान मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, सबक स्पीकर कौमी असम्बली। आज की इस वैसे गल ते ना अपनी ज़बान पे करनी चाहिए थी, लेकिन तुसा आज की इस तकरीब के रूए रवां जनाब साजिद खान साहब और मुअज़्ज़िन इलाका मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, हम सब आज साजिद खान साहब के घर और बांडा पीर खान में मुस्लिम लीग का एक जिरगा लेके आए हैं, जिसमें हमारे सदर साहब भी, जनरल सेक्रेटरी साहब भी, तहसील के हमारे उहदेदारान, हमारे लॉयर फोरम के सदर अली खान साहब, सतार खान साहब और पार्टी की जो सरकर्दा शख्सियात हैं, हम उनको साथ लाए हैं। और ये काफ़ी अरसे से बात चल रही थी कि साजिद खान साहब के साथ मलक मंसूर साहब और दीगर मेरे भाई छोटे बाजी मलक मोहब्बत अमान साहब और सब के साथ ये बात चल रही थी कि वो उनको पार्टी में शामिल किया जाए। और मैं इनका अपनी तरफ से और अपनी तमाम जो पार्टी के लोग मेरे साथ आए हैं, ज़िली सदर साहब आए हैं, मलक परवेज़ साहब आए हैं, सतार खान साहब आए हैं, हमारा भतीजा आदिल ज़ेब भी, इसके वालिद साहब ने मरते दम तक पार्टी का, आदिल ज़ेब के वालिद ने साथ नहीं छोड़ा, जनाब मलिक जमील साहब, शौकत अरून साहब, मेरे चाचा बनारस खान जदून साहब, ये सारे लोग आज इसलिए आए हैं हाजी साहब की क़यादत में कि साजिद खान साहब बाज़ाब्ता तौर पे आज मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। साजिद खान साहब जिस सादगी से, जिस प्यार से आपने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की, और ये नुमाइंदा शख्सियात हमारे चेयरमैन साहिबान और सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। अब मुझे यकीन है अल्लाह के फजल करम से जो एक सियासत के अंदर बंद गली में हज़ारा डिवीज़न बिलमुम और बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद फंस गया था, ये साजिद खान की शमूलियत इंशाअल्लाह इस बंद गली को इंशाअल्लाह ताला खोलेगी। मुझे इनकी सियासत, दबंग सियासत पे बड़ा रश्क आता है। और ये इलाका मुस्लिम लीग का गढ़ था और हमारे कुछ कायदीन का, और मेरा ये भाई कारी राशिद खड़ा है, ये बड़ा उस वक्त ज़बरदस्त यूथ विंग का मुस्लिम लीग का वर्कर था और बड़ी मेहनत की है जमात के लिए। तुम्हारी मुकामी क़यादत जो मुस्लिम लीग का गढ़ था एबटाबाद शहर और गिरदोनवा, ये कलंदराबाद से लेकर सलाड और काकूल तक मुस्लिम लीग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। और आज इनकी शमूलियत, मुझे उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से वो दरवाज़ा खोलेंगी कि पूरे रश में अल्लाह के फजल करम से लोग मुस्लिम लीग में जोक दर जोक शामिल होंगे और आने वाला इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग कामयाबी का खुदा के फजल करम से इलेक्शन हो। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, बैन अल-अक़वामी सतह पे जो पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार हुई है, उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे कायद नवाज शरीफ साहब का बड़ा रोल है। दोनों शख्सियात, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो भी उनकी नामज़द करदा शख्सियत थी और आर्मी चीफ भी। आर्मी चीफ की तैनाती पे अगर एक शख्स बज़िद था, उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। बाकी हमारे कोई इत्तेहादी इस पे मुतफिक नहीं थे। और शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने तो लोग
کہہ رہے تھے جی کہ نواز شریف صاحب کے نہ بننے کی وجہ سے شاید یہ ایک ایسا گیپ آ جائے قیادت کا کہ فل نہ ہو سکے. اتحادی حکومت ہونے کے باوجود، مشکل حالات ہونے کے باوجود، ملک کے اندر ایک ایسی جماعت جو پاکستان کی سلامتی سے بھی اپنے سیاسی مفاد کو افضل سمجھتی ہے، اس کی سیاسی عدم استحکام کی، میں کہتا ہوں دہشت گردی کی سیاست کرنے کے باوجود پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا، پاکستان کو معاشی طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، اور امریکہ جیسا ملک پاکستان کے پاس اگر اپنے فیصلوں کے لیے آتا ہے تو آج پوری قوم کو اس لیڈرشپ کو اور اپنے سرپسلار کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے. اور اللہ کے فضل و کرم سے آنے والا وقت مسلم لیگ کا ہوگا. اللہ کے فضل و کرم سے آنے والا ٹکٹ اگر اس علاقے سے ہزارہ ڈویژن سے بالعموم اور بالخصوص ایبٹ آباد سے جیتے گا تو وہ مسلم لیگ کا خدا کے فضل و کرم سے جیتے گا. یہ وہ غیور اور غیرت مند لوگ ہیں ہزارہ ڈویژن کے کہ انہوں نے ریفرینڈم میں خیبر NWFP کو پاکستان کا حصہ بنایا. اب جو ہمارے مد مقابل ایک سیاسی جماعت ہے، ان کے جو عزائم ہے پاک بھارت جنگ کے دوران جو سامنے آئے ہیں، وہ ملک دشمنی اور ملک غداری سے کم نہیں. کوئی ذی شعور آدمی اپنی ضمیر پہ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اور ضمیر سے سوال کرے کہ جب پاک بھارت جنگ ہو، قومی اسمبلی میں ایک جماعت کا ممبر کھڑا ہو کے کہے ہم فوج کے ساتھ نہیں ہیں، کیا تم پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ہو؟ ایک سوال ہے. کیا اس سوال کا یہ قوم اور ایبٹ آباد کے غیرت مند ان سے جواب لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ ہمیں لینا چاہیے. سب سے بڑی اللہ کی جو نعمت ہے وہ آزادی ہے. جس طرح آج ہم پاکستان آزاد ہے اور موجودہ عسکری اور جو سیاسی حکومت ہے اس نے جو امیج قائم کیا ہے پاکستان کا، مجھے اس پہ فخر ہے. میں بحیثیت مسلمان اور پاکستانی، میرا ضمیر، میرا نظریہ مطمئن ہے، میری جو سیاسی سوچ ہے مطمئن ہے کہ ہم ایک ایسی جماعت کے ساتھ ہیں، ان کا گلا تو کٹ سکتا ہے لیکن پاکستان کے مفاد پہ وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اگر اتنے پاکستان کمپرومائز کر جلدا تسی یقین منو ایران دی جگہ آج پاکستان انہاں قوتاں دا اور ساڑی ایٹمی قوت انہاں قوتاں دا ٹارگیٹ ہوندی. لیکن اللہ دے فضل و کرم نال ڈو اور ڈائی والی پالیسی کیتی گی، اللہ مدد کیتی، اور پچھلے میں سمنا کہ کئی دہائیاں دا جڑا اصحاب یا بھارت نالو برابر ہوئے، آئندہ اگر وہ حملہ کر سن تو 100 دفعہ سوچ سن انشاءاللہ تعالی. آنے والا ترقی دا بھی دور اس علاقے میں تسی دیکھ کنو 3 سال 9 مہینے میں ساجد خان صاحب آتے نے جی میں سیاسی گلاں کرساں، سیاسی گلاں قوم دا بچہ بچہ آج کردہ ہے. سیاسی گلاں اے زمین اور مٹی پہ ہی کر دیئے پاکستان دی کہ کیڑی جماعت اور کیڑا لیڈر پاکستان دے مفاد دی گل کردہ ہے اور کیڑا پاکستان دے دشمنہ دے ایجنڈے تے پہ چلدہ ہے. اس تا جواب اور حساب انشاءاللہ دینا پیسی. میری گل لمبی ہو گئی. میں نمائندہ اجلاس تے شرکا دا انتہائی مشکور ہاں. ساجد خان صاحب تو مسلم لیگ کا عزت دیتی، اسی اپنی عزت تو زیادہ بانڈا پیر خان والے اپنے بزرگاں پراواں انہاں چیئرمین صاحبان دا اور تساں دی عزت تا انشاءاللہ تعالی خیال رکھساں خدا دے فضل کرم. جس لئے تسی ٹائم رکھسو جلسے دا انشاءاللہ مسلم لیگ دی قیادت تساں کلاس وفاقی حکومت دی تساں گل کیتی جڑے منصوبے ہوئے اللہ دے فضل و کرم نال حالات ٹھیک ہوئے یا برے ہوئے، اسی انشاءاللہ جس طرح آج تساں ساڑی عزت رکھی مرتے دم تک تساں دی عزت بھی رکھساں اور انشاءاللہ تعالی لاج بھی رکھساں خدا دے فضل. آج مشکل حالات میں ساجد خان اور بانڈا پیر خان والے مسلم لیگ نال فیصلہ کیتا ہے. میرے والد صاحب نال بنارس چاچے ہوراں دی بھی بہت سے لوگاں دی دوستی، فرت اموز خان صاحب میں انہوں نال کئی دفعہ انہوں نے گھر بھی ہیں، باقی بھی میں آنا کہ اے انہوں نے بیٹے ہی بیٹھے دیں کہ اسی آنے کہ اللہ تعالیٰ ساں موقع دے وے کہ مسلم لیگ نال جڑی بانڈا پیر خان نے احسانات کیتے ہیں اللہ ساں موقع دے وے کہ اسی انہوں احسانات دا بدلہ چکا سکیں. اور آج ایک دفعہ پھر تساں ایڑی عزت دیتی اساں مرتے دم تک اہلیان بانڈا پیر خان تساں دی انشاءاللہ خدمت بھی کرساں اور تساں دی عزت چار چاند بھی انشاءاللہ تعالیٰ لاساں. میں امید کرنا انشاءاللہ جس طرح ساجد خان صاحب آکھے
یہ ساجد خان صاحب کلے شامل نہیں ہوئی، یہ سارے شخصیات انہاں دا جنبہ اور انہاں دی سوچ دے لوگ انشاءاللہ آج مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور اللہ دے فضل و کرم نال پورے سلاٹ تو کہن کے کلندر آباد تک یہ تساں دروازہ کھول چھڑے ہون اس دروازے بند انشاءاللہ کوئی نہیں کر سکتا. سارے دا بہت بہت شکریہ. دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں نا وہ بین الاقوامی سطح پہ ہیں. تقریباً 300% امریکہ جس کے 250 سال کے ذخائر ہیں، اگر اس ملک میں 300% اگر پیٹرولیم پروڈکٹس میں اضافہ ہوتا ہے تو پاکستان تو 85% ڈیپینڈنٹ ہے امپورٹ پہ. نمبر 1. نمبر 2، ہم حالت جنگ میں افغانستان سے ہماری لڑائی لگی ہوئی ہے اور بہت سی ایسی قوتیں ہیں. بگرام ایئر بیس اگر تباہ کرنے کی آپ کو وجہ پتہ ہے تو پھر آپ شاید ایسی بات نہ کرتے. اس وقت بھی انڈیا جو ہے طاق میں بیٹھا ہے اور ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے پاکستان کے پاس وہ صرف 29 دن کی ہے. اس پورے خطے میں ان کرائسس میں اگر کوئی ایک ملک ہے وہ پاکستان ہے، مڈل ایسٹ کے ممالک کو چھوڑ کے، جہاں پیٹرول ڈیزل کی سپلائی لائن کنٹینیو رہی. انشاءاللہ تعالی ہماری بھرپور کوشش ہے. پہلے بھی تقریباً 225 ارب روپے کی سبسڈی جو ہے وہ وفاقی اور صوبوں نے مل کے دی ہے. حکومت نے، وزیر اعظم کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی بھرپور یہ کوشش ہے. لیکن جو معاشی حالات ہیں اور جو حالت جنگ میں پاکستان ہے ان کو ہر شخص کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس چیز کو سیاسی ایشو نہیں بنانا چاہیے. انشاءاللہ حالات بہت جلد بہتر ہوں گے. میں آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ بہت جلد پاکستان کی قیادت میں ایران اور امریکہ کا جو ایک پرمننٹ جنگ بندی کا اعلان ہے، انشاءاللہ وہ اگلے 15 دنوں میں ہمیں توقع ہے کہ وہ انشاءاللہ ہو جائے گا اور ہم کام ترین سطح پہ پیٹرولیم کی مصنوعات کو لے جائیں گے اور عوام کو ریلیف بھی دیں گے. اور اس وقت جو سب سے بڑا ہمارے لیے مسئلہ ہے وہ IMF کی جو پچھلی حکومت کے دور میں ایگریمنٹس ہوئے تھے جس میں یہ کمپلشن تھی کہ جتنی پیٹرول کی قیمت ہوگی اتنی پیٹرول لیوی آپ لیں گے. اس بیس پہ آپ کو جو IMF کی رینیول ہوئی ہے وہ ہوئی تھی اور جو ڈیفالٹ کے ہم نزدیک پہنچے تھے تو اب سچویشن یہ ہے کہ پرائر کمٹمنٹس 30 دن پہلے حکومت پاکستان کو کرنی پڑتی. تو یہ بڑی کمپلیکیٹڈ بات ہے. اس وقت ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر پاکستان کی سلامتی کے لیے 1000 روپے لیٹر بھی ہو تو ہمیں برداشت کرنا چاہیے جب تک ہم حالت میں جنگ میں ہیں. اگر پاکستان کی سلامتی ہمیں عزیز ہے اور اگر سیاسی مقاصد عزیز ہیں تو پھر اس پہ سیاست بہت کی جا سکتی. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلے تو میں ساجد چاچے دا شکریہ ادا کرنا، اہل علاقہ دا شکریہ ادا کرنا. انہاں اسا انوائٹ کیتا ہے تے میں ساجد چاچے ماں اپنا تعارف میرا جڑا تعارف ہے میرے والد صاحب میں اورنگزیب خان جدون دا بیٹا ہوں، فرزاندہ عاقل زیب جدون. میں اپنے والد صاحب کی طرفوں کیونکہ وہ وفات پا گئے انہاں کی طرفوں ساجد چاچیا اپریشیٹ کرنا انہاں ایک اچھا فیصلہ کیتا ہے. تے الحمدللہ اورنگزیب خان ایک نا آیا، ایک ہزاری دی پہچان نہیں، علاقہ راج پچودا نا آیا. مسلم لیگ نون دے پرانے کارکن نے انہاں جانی قربانی دیتی ہے، انہاں مالی قربانی دیتی ہے. تے انشاءاللہ میں عاقل زیب جدون جس طرح میرے والد صاحب میں انہوں نے نقشے قدم ہوتے چل کے اسی طرح میرے اپنے بڑے پرا مرتضیٰ جوید عباسی صاحب، میرے چھوٹے پرا بڑے پرا اپنا ذوالفقار عباسی صاحب، انشاءاللہ جس طرح میرے والد صاحب تو سانال چلیں اور انشاءاللہ عاقل زیب جدون اور میرے پرا میرا خاندان انشاءاللہ اسی طرح تو سانال چل سی. جی میں پھر سارا دا شکریہ ادا کرنا. صرف ایک ریکویسٹ کرساں اگر میرے بڑے بھائی جان ماں اجازت دے سنتے میں ذوالفقار بھائی ایک تسا کو ریکویسٹ ہے کیونکہ علاقہ میرپور مرومیہ دا شکار ہے، علاقہ مانگلی بلٹیری مرومیہ دا شکار ہے. اگر ایسا سے کتاب بھی لکھاں صفحے ختم ہو جو سن مرومیہ ختم نہیں ہوں دیا. تے میرے والد صاحب ایک دفعہ بھائی جان کول گئے رشیا بیچ گیس تا مسئلہ آیا، اویلیا کی تھے ککول کی تھے، بھائی جان آخر چاچا بغام ہو کے جلو
آج بھی گریلا شاہ چاچا نے زندہ چاچی بھائی جان انہوں نے گیس کی لائن دیتی ہے تے بھائی جان آج 2005 تو کہن کے 2026 تک اسادہ میرپور ہائی سکول ہے زلزلے نال ڈیمیج جو ہے آج تک کسی دی ہمت نہیں ہوئی کہ اسا بڑھا سکون تے ریکویسٹ تو سا آگے کرسا اسے انشاءاللہ تو سا کو لاسا کیونکہ یہ اسے ایک نسل تیار کر رہے ہیں ایک قوم تیار کر رہے ہیں بچہ دی بہنیں اس سے جا سونی نہ ہو سی ٹیچروں نے اچھے پرووائڈ کر چھوڑو انوائرمنٹ اچھے نہ ہو سی وہ بچے کے قوم نہ مستقبل بن سن